اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کرنے والے ہیں، عمیرہ احمد کا مشہور ناول منو سلوا۔ جی بالکل۔ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، کہانی، کردار، اس کے پیچھے جو پیغام ہے، سب کچھ۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ اتنا زیادہ کیوں پڑھا گیا، کیوں لوگوں کو پسند آیا۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ ایک مکمل سماجی، رومانوی اور آپ کہہ سکتے ہیں روحانی سفر ہے، جو دولت، غربت اور ایمان کے درمیان جو کشمکش ہے نا، اس کو دکھاتا ہے۔ صحیح کہا، یہ پاکستانی ادب کا واقعی ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو چلیں کچھ بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ تو عمیرہ احمد ہو گئیں، یہ لکھا تو اردو میں ہی گیا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، اصل زبان اردو ہے، اور یہ پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے نومبر 2006 میں ایک ماہ نامہ ڈائجسٹ نے قسط وار چھپنا شروع ہوا تھا۔ اچھا، ڈائجسٹ میں؟ واہ! جی، اور پھر کتابی شکل میں وہ 2012 میں آیا۔ علم و عرفان پبلشرز اور فیروسنس ان بڑے ناموں نے اسے شائع کیا۔ صفحات بھی کافی ہیں، میں نے دیکھا تقریباً 670 سے 880 کے بیچ میں۔ جی بالکل، یہ ایک مکمل تفصیلی ناول ہے، اور اس کی جو قسم ہے وہ سماجی، رومانوی اور روحانی قسم کی کہانی ہے۔ پاکستان میں سیٹ ہے۔ اور مقبولیت تو خیر غیر معمولی رہی ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ شاید لوگوں سے بہت جڑتا ہے۔ مطلب غربت کی مشکلیں، پھر دولت کی کشش، اور ان سب کے بیچ ایمانداری اور حلال رزق پر قائم رہنے کی جدوجہد۔ ہاں، یہ تو ہمیشہ متعلقہ موضوعات رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے مادیت پرستی کے مقابلے میں روحانیت کی جیت کی کہانی ہے۔ تو یہ جو کشمکش ہے، یہ کن کرداروں کے ذریعے دکھائی گئی ہے؟ کون ہے اہم لوگ اس کہانی میں؟ 3 آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی کردار ہیں۔ ایک تو زینب ضیاء ہے، وہ ایک غریب لیکن بہت مہربان اور ایمان والی لڑکی ہے، مطلب پاکیزگی اور صبر کی مثال۔ ٹھیک۔ پھر ہے شیراز، وہ زینب کا منگیتر ہے، اس کے بڑے خواب ہیں دولت کمانے کے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اور مادی آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور تیسرا کردار ہے کرم علی۔ کرم علی، وہ کون ہے؟ کرم علی ایک محنتی تارک وطن ہے، وہ بالکل شیراز کے الٹ ہے، یعنی مشکل حالات میں بھی وہ اپنے ایمان، اپنی اخلاقیات پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں کردار کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہانی چلتی کیسے ہے؟ مطلب شروع کیسے ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تو زینب اور کرم علی دونوں غربت کے باوجود اپنی زندگی ایمان کی روشنی میں گزار رہے ہوتے ہیں، قناعت کے ساتھ۔ پھر شیراز آتا ہے تصویر میں، جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ شارٹ کٹ لیتا ہے، پیسہ کماتا بھی ہے، لیکن اندر سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے دور۔ اور زینب کا کیا بنتا ہے؟ وہ شیراز کو چھوڑ دیتا ہے؟ جی، وہ زینب کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مادی توقعات پر پوری نہیں اترتی۔ اور پھر زینب کے حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ فلم انڈسٹری کا حصہ بن جاتی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑا موڑ ہے۔ بہت بڑا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کرم علی اپنے اصولوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ یہیں پر وہ من و سلوا والی بات آتی ہے۔ ہاں، یہ نام بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یہ دراصل ایک علامت ہے، وہ پاک اور بابرکت رزق جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، بغیر آپ کی بہت زیادہ دنیاوی بھاگ دوڑ کے۔ یہ اس مادیت پرستی کے بالکل مخالف ہے جو شیراز اپنا رہا ہے۔ تو یہ صرف کھانے کی چیز نہیں، بلکہ ایک روحانی تصور ہے۔ بالکل، اللہ پر توکل، حلال کمائی، قناعت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ آخر میں زینب اور کرم علی وہ اپنی اصل ایمانی حالت کی طرف لوٹتے ہیں، اور شیراز کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اسے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عمیرہ احمد کا انداز بھی خاص ہے، مطلب انہوں نے غربت کو صرف ایک منفی چیز کے طور پر نہیں دکھایا، بلکہ کہیں نہ کہیں اسے لالچ سے بچانے والی ڈھال بھی بنایا ہے نا؟ جی بالکل، کردار نگاری بہت گہری ہے۔ زینب اور کرم علی خاص طور پر بہت مضبوط کردار ہیں، اور زبان سادہ ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے، سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی گہرائی کی وجہ سے اس پر بات بھی بہت ہوئی ہے۔ آپ نے ذکر کیا محمد منتظر مہدی کا۔ جی، دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز والے۔ ہاں، جو یوٹیوب پر کتابوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے،
وہ یہ کہ یہ ناول یہی سکھاتا ہے کہ حلال رزق کا راستہ چھوڑنا صرف پیسے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی اصل برکت، اصل مقصد سے منہ موڑنے جیسا ہے۔ آپ کی نیت، آپ کی سمت، وہ پیسے کی مقدار سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور جو معیار میں سکورز دیے گئے ہیں وہ بھی یہی دکھاتے ہیں۔ کردار نگاری 9.2، پلاٹ 9.0، زبان 8.8، روحانی اثر 9.3۔ جی، مجموعی طور پر 9.110۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب ہر لحاظ سے کافی مضبوط ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منو سلوا، رزق، ہمارے انتخاب اور ہمارے ایمان کے بیچ جو ایک بہت گہرا اور کبھی کبھی پیچیدہ رشتہ ہے نا، اس سے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل سکون کہاں ہے؟ بالکل، کیا وہ دولت میں ہے، شہرت میں ہے، یا پھر کسی اور چیز میں؟ تو پھر اس سب بحث کے بعد ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے، کہانی سے ہٹ کر بھی اگر سوچیں تو یہ منو سلوا کا تصور، یعنی وہ رزق جو خدا کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ملے، مقابلہ وہ جو ہم دنیاوی دوڑ دھوپ سے کماتے ہیں، یہ آج کل کامیابی اور اطمینان کے بارے میں جو ہمارے اپنے نظریات ہیں انہیں کیسے چیلنج کرتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔